نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے ابو الانبیاء جد الانبیاء امام الموحدین موحد اعظم ابو الضیفان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند ابتدائی معلومات میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عزائر المجالس کی روایت کے مطابق امام ابو زریق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ٹھیک 3037 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابے کا نام آزر ہے اور تعارف تورات اور تاریخ کی کتابوں میں تعارف بھی لکھا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام امیلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا انوکھا اور عجوبہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کے زمانے کے اندر پیدا ہوئے، اور نمرود بادشاہ یہ ان 4 بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے پوری روئے زمین یا اکثر روئے زمین کے اوپر حکومت اور بادشاہت کی ہے۔ 2 کافر بادشاہ تھے، 2 مسلمان تھے۔ کافروں میں نمرود بلکہ بعض کتابوں کے اندر نمروز ذال کے ساتھ بھی ہے نمروز، اور دوسرا بخت نصر، یہ 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں۔ اور 2 مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پورے روئے زمین یا اکثر روئے زمین کے حصے پہ بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے نمرود نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کی تعبیر کے اندر بڑے بڑے وزیروں کو، اہل رائے کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری سلطنت کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ نمروز نے کہا بھی کیا کروں؟ مشوروں میں سے مشورے پہ پابندی لگا دی جائے، مردوں کو الگ کر دیا جائے، عورتوں کو الگ کر دیا جائے۔ قصہ مختصر نجومیوں نے پھر وہ رات بھی بتائی کہ آج کی رات بچہ اپنے باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ تو بادشاہ نے 6 عورتوں پر ایک عورت کو نگران بنا دیا، 10 عورتوں پر ایک عورت کو نگران، 10 مردوں پر ایک مرد کو نگران، یوں مردوں کو بھی الگ کر دیا، عورتوں کو بھی الگ کر دیا۔ مرد عورتیں جب الگ ہو گئے، پہرا شروع ہو گیا، سخت کڑا پہرا بھی آج کی رات کوئی مرد کسی عورت سے نہ ملے تاکہ یہ بچہ باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں نہ جائے۔ چنانچہ رات کا آخر حصہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اماں امیلہ جو اسی دن مینسز سے پاک ہوئی تھی، غسل کیا تھا پاکی کا اور نئے کپڑے پہنے تھے، عورتوں کے اوپر نگران تھی۔ ادھر سے آزر بھی چونکہ خاص بندہ تھا نمرود کا، یہ نمرود کا مذہبی امور تھا، وزیر مذہبی امور تھا، اس کا یہ صرف بت پرست اور یہ صرف کافر مشرک ہی نہیں بلکہ بت فروش اور بت گر بھی تھا، لیکن بادشاہ کی نظر میں خاص تھا، اس وجہ سے ان کو بھی خاص لوگوں پر پہرے کے لیے مقرر کیا گیا۔ لہٰذا اس دوران آزر کی اور امیلہ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کی شان کہ ابراہیم علیہ السلام باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ صبح ہوئی تو نجومی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بچہ تو ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے، اب کیا کریں؟ تو بادشاہ نے مشورہ لیا، مشورے کے اندر طے ہوا کہ بھی جس عورت کو بھی پیٹ کا ابھار ظاہر ہو فوراً اس کو قید کر دیا جائے، اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، جس کا بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ سینکڑوں عورتیں جو اس سال حاملہ ہوئی تھی، ساروں کو گرفتار کیا گیا، قید کیا گیا،
اور پتہ نہیں کتنا ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن میرا اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو میں کرنا چاہوں دنیا اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں امیلہ، ان کے پیٹ کے اندر ابھار ہی نہیں ہوا، بڑا ہی نہیں ہوا، جیسے حاملہ عورتوں کا پیٹ ابھار ہوتا ہے، سامنے نظر آتا ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، کوئی طبیعت خراب نہیں، متلی نہیں، بالکل 9 مہینے پورے ہو گئے اور ابھار ہوا ہی نہیں۔ جب پیدائش کا ٹائم ہوا تو امیرہ اپنے گھر سے نکل کر جنگل کے اندر چلی گئی کہ ان کو اگر پتہ چل جائے گا تو بچے کو پیدائش کے ٹائم بھی قتل کر دیں گے۔ جنگل میں جا کے دیکھا کہ ایک گڑھا ہے، گڑھے کے اندر بیٹھ گئی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے انتظام کیے، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں نے چند لکڑیاں گڑھے کے اوپر رکھیں اور وہاں سے چل کر گھر آ گئی اور پوشیدہ اپنے خاوند کو بتایا کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے اور میں نے فلانی جگہ ایک گڑھے کے اندر اوپر لکڑیاں دے کے بچے کو رکھ کے آئی ہوں۔ باپ تو آخر باپ ہوتا ہے، اولاد کی خاطر تو ماں باپ مجبور ہوتے ہیں، اور آزر کی عمر اس وقت 75 سال کی تھی جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ آزر کی کل عمر 250 سال ہے۔ پہلا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا ناحور ہے اور تیسرا ہاران ہے، اور یاد رکھیں کہ اسی ہاران جو آزر کا بیٹا ہے، اسی سے حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے لگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب اس کی گھر والی نے بتایا تو یہ اٹھا اور رات کو جا کر اس غار کے اندر جگہ بنائی، جگہ بنا کے اس غار کے اندر اپنے بیٹے کو بٹھایا، سلایا، اوپر سے پتھر دے دیے کیونکہ جانور آ کر ہمارے بیٹے کو نقصان نہ دے جائے۔ وہ غار کے اندر چھپا کے آ گیا، ماں جاتی دودھ پلا کے آ جاتی، ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر تربیت پا رہے ہیں۔ جو اصل بات بتانا مقصود تھی وہ یہ ہے کہ ان کی ماں کہتی ہیں کہ جب میں جاتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اپنے منہ کے اندر انگلیاں ہاتھ کی لے کے چوس رہے ہوتے تھے۔ پہلے تو میں نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی، پھر ایک مرتبہ میں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ انگلیوں کے اندر کیا چوستے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی ماں نے دیکھا انگلیوں کو چوستے ہوئے تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک انگل کو چوستے ہیں تو اس میں سے شہد نکلتا ہے، دوسری انگل کو چوستے ہیں تو اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، تیسری انگل کو چوستے ہیں تو اس کے اندر سے جناب دودھ نکلتا ہے، چوتھی انگل کو چوستے ہیں تو اس کے اندر سے اللہ پاک دیسی گھی عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ماں حیران ہوئی، 4 انگلیوں سے اللہ پاک نے 4 رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے۔ اور بھائیوں اور جن کی تربیت قدرت خدا بندی سے ہوتی ہے پھر ان کی تربیت نرالا ہوا کرتی ہے۔ حضرت مریم کی تربیت اللہ نے کی۔ حضرت مریم 1 ہفتے کے اندر ان کی گروتھ مہینے کے برابر ہوئی اور 1 مہینے کے اندر وہ سال کی لگنے لگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بے موسم کے رزق عطا فرماتا تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام 15 دن کے بعد سمندار ہو گئے، پھرتیلے ہو گئے اور بھاگنے لگے 15 دن کا بچہ۔ جب یہ 15 دن کے بچے کو لے کر آئیں، اب کون کہتا تھا کہ 15 دن کا بچہ یہ جناب یہ 15 دن کا ہوگا بھاگنے والا؟ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ یہ جناب یہ 2-4 سال کا ہے، اسی سال کی پیدائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا کو بتایا کہ فعال لما یرید۔ اللہ یہ موحد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہمیں توحید کا سبق ملا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ فعال لما یرید ہے۔ جب اللہ ساری نمرودیت اور اس کی بادشاہت کو اللہ فیل کر سکتا ہے، ساری تدبیروں کو اللہ مٹی میں ملا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے، فعال لما یرید ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ آج کے کافر، آج کے دشمن کچھ نہیں ہیں اللہ کے سامنے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے، جب کوئی حاجت ہو، اللہ کے سامنے ہم آئیں، مصلی پہ بیٹھیں اور رونا دھونا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھائیں، یقین جانیں آج بھی اللہ اپنے بندوں کی ویسے سنتا ہے جیسے آج سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سنتا تھا۔ تو بھائیو، آپ کے اگر کوئی حاسدین ہیں، شریر لوگ ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ اللہم انا نجعلک فی نحورہم،
ونعوذ بک من شرورہم، اس وظیفے کا ورد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے معاملات کو سپرد کریں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اس کو ہم پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔